بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ ہے کہ شرعی حجاب کون سا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا سارا جسم پردہ بنایا، تو جسم کا کوئی حصہ بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے غیر محرم کے لیے، جوان لڑکی کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ۔ اے نبی علیہ السلام اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہیں کہ اپنے اوپر ایک بڑی چادر ڈال کر نکلا کریں۔ یہاں بیٹیوں کہا ہے، ایک بیٹی نہیں کہا، کیونکہ آپ کی بیٹیاں زیادہ تھیں۔ تو آپ کے کپڑے جو پھول والے ہیں ان پر بھی ایک بڑی چادر سادہ ہونی چاہیے تاکہ یہ بھی لوگوں کو نظر نہ آئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد لوگ پردہ کرتے تھے، ان پر جب الزام لگ گیا تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ پیچھے سے آئے، وہ جنگ میں پڑاؤ ڈالا گیا، وہاں پیچھے رہ گئیں غزوہ بنی مستلق میں۔ تو حضرت صفوان نے دیکھا یہ کالا کالا کیا پڑا ہوا ہے، قریب گئے تو وہ حضرت عائشہ تھیں رضی اللہ عنہ۔ تو فرماتی ہیں وَكَانَ قَدْ رَآنِي قَبْلَ أَن يَنزِلَ الْحِجَابِ، انہوں نے مجھے اس آیت سے کے نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، اس وجہ سے پہچان لیا کہ یہ عائشہ ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ عورتیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہیں کرتی تھی۔ تو جسم کا پردہ ہے، چہرے کا پردہ ہے، ورنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ انہوں نے مجھے حجاب نازل ہونے سے پہلے کا دیکھا ہوا تھا تب پہچان سکے، اس کا مطلب بھی کوئی نہیں بنتا۔ ان کی بہن اسماء بنت ابی بکر، ان کی روایت ہے کہ ہم جب حجۃ الوداع پر تھیں تو جب کوئی مرد غیر نظر آتے تو سادلت احدانا جلبابہا من راسہا علی وجہہا، تو اپنے سر والی چادر نیچے کر کے چہرے پر ڈال لیتی تھیں، اور جب مرد نظر نہیں آتے تھے تو ہم چہرہ کھول لیا کرتی تھی۔ تو ہاتھوں کا، پاؤں کا، چہرے کا پردہ ہے۔ البتہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ہاتھ اگر تھوڑے بہت ظاہر ہو جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر جسم کے اوپر کپڑوں کا پردہ ہے، پھر کپڑے کے اندر سے خوشبو نکل سکتی ہے، تو فرمایا طیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، عورتیں وہ خوشبو لگائیں جس کی خوشبو کم ہو اور رنگ زیادہ ہو۔ پھر کپڑوں کے نیچے سے گلے کی آواز آ سکتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِأَزْوَاجِكَ، اپنی بیویوں سے کہہ دو لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اے نبی کی بیویوں، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر کوئی غیر مرد آپ سے بات کرے تو لوچدار انداز سے مٹک مٹک کر، چبا چبا کر بات کو خام خواہ لمبا کرنا، یہ انداز نہیں اپنانا کہ اس کے دل میں آپ کے بارے میں طمع پیدا ہو، بلکہ دو ٹوک بات کرنی ہے، قول معروف کرنی ہے۔ حالانکہ وہ عورتیں نبی کی بیویاں، مومنوں کی مائیں، مومنوں کی ان سے شادی جائز نہیں، اس کے باوجود یہ احتیاط بتائی ہے، تو جن کی شادی جائز ہے ان کے بارے میں کتنی احتیاط ہوگی آپ اس کا اندازہ لگا لیں۔ اللہ اکبر۔ تو گلے کی آواز کا پردہ، بلا وجہ کی باتیں نہیں کرنی، بلا وجہ بات کو لمبا نہیں کرنا، اور خوشبو کا پردہ، اور زیور کی آواز کا پردہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اپنے پاؤں کو مار مار کر زمین پر مت چلو کہ آپ کے پازیب کی آواز کسی کے کان میں پڑ جائے۔ تو یہ سب آیات اور احادیث ثابت کرتی ہیں، یہ سب آیات اور احادیث ثابت کرتی ہیں کہ اسلام میں عورت کو جس کی ہے اس کے لیے اس کا کوئی پردہ نہیں، اور جس کی یہ نہیں ہے اس کے سارے پردے ہیں، اس سے چھپا کر اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔